کہ ہم نے اگر خوشی بھی کرنی ہے نا تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں کرنی ہے، نافرمانی میں نہیں کرنی۔ شیطان جال لگا کر بیٹھا ہوگا، یہ چاند نظر آنے کی دیر ہے، ہمارے نوجوان سارے بھاگتے ہیں بازاروں میں، پاگلوں کی طرح ساری رات جاگتے رہتے ہیں تو سویرے عید کے ٹائم ستے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو کیا ہو جاتا ہے؟ چاند رات کس بلا کا نام ہے؟ کیوں جاتے ہو بازاروں میں؟ کیوں جاتے ہو بازاروں میں؟ بڑی کو مجبوری ہو تو چلے گئے، یہ چاند رات جی چاند رات، مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کندھے سے کندھا لگ رہا ہوتا ہے، جگہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ چلو چلتے ہیں، کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، رمضان کا یہ مہینہ، یہ باقی جتنے دن ہیں نا، پکا عہد کر لیں اللہ کے ساتھ، یا اللہ تو نے توفیق دی ہے، پہلے بھی محنت کی ہے، انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی محنت کرنی ہے، اور جب عید آئے گی تو خوشی کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں گے، یقین کریں، اگر قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آپ عید کریں گے نا، آپ کے دل کو ایک سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو چاند نظر آنے کے بعد مسجد میں کھینچ کر لے آئے نا تو سمجھے انشاءاللہ بیڑا پار ہو گیا۔ آپ کا ایمان اگر چاند نظر آنے کے بعد آپ کو مسجد میں نہیں نہ لے کر آتا تو سمجھے کام خراب ہی ہے بس۔ وہ ایک کہانی کے طور پر ہم آئے تھے، میں نے آپ کو سب سے پہلا خطبہ جو ہے وہ یہاں پر رمضان میں پڑھایا تھا، عادت اور عبادت، اگر آپ کو یاد ہو، پہلا خطبہ میں نے رمضان میں دیا تھا، عادت اور عبادت۔ وہ ایک عادت کے مطابق آپ آئے ہیں، عادت کے مطابق آپ نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر رمضان کے بعد آپ نے نہیں نہ آنا، آپ کی کسی نیکی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ سفید آئے تھے، سفید ہی نکل جانا ہے، چٹے کورے آئے ہو، چٹے کورے نکل جانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جس نے عید کے بعد چاند نظر آنے کے بعد مسجد کا رخ نہیں نہ کرنا، نماز نہیں پڑھنی، اذان کے اوپر لبیک نہیں کہنا، مسجد میں نہیں آنا، تو جنی مرضی بھاویں تسی چٹے رنگ دی ٹوپی پا کے، چٹے کپڑے پا کے، تسبیح پھڑ کے گھروں آندے سونا، تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ یہ لکھ لیا جی میری گل، میں تمہیں بار بار تلقین کرنا وا، میں تھوڑا خیر خواہ ہاں، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں۔ جس نے عید کے بعد نیکی نہیں کرنی، اس کی پچھلی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پچھلی نیکیاں ختم۔ اب تو یقین کریں اذانوں پر لڑائی ہو رہی ہے، نمازوں پر لڑائی ہو رہی ہے، قیام پر لڑائی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے وہاں پر کرو قیام، کوئی کہتا ہے وہاں پر کرو قیام۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں فرض نماز بھی نہیں، جبکہ پوچھ ہمیں فرض نماز کی ہونی ہے۔ تو یہ دھیان رکھنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس کام سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہر وہ کام کرنا ہے عید کے بعد بھی جو رمضان میں کیا ہے نیکی والا، ان کو وہی رمضان چ نہیں قیام اللیل کی تھی بعد چوکی میں کریے۔ تو کئی بد نصیب انہیں روزے چ نہیں نمازاں پڑھیاں، اور روزے تو بعد کی میں پڑھن گے۔ کئی بد نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، وہ رمضان کے بعد نفلی روزے کس طرح رکھیں گے؟ تو خود سوچ، اپنے اپنے گریبان میں جھانکو یار، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ کپڑے بنا کر، یہ اچھا کھانا کھا کر عید گزار لینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اصل عید یہ ہے کہ آپ اس رمضان کی قدر کریں، اس کی قدر کر کے اس کو گزار کر اللہ کو راضی کر لیں بس۔ اور جس کا اللہ راضی ہو گیا، جس کا دل مطمئن ہو گیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ ورنہ ہونا کیا ہے؟ اذان دے گا مؤذن چجے بندی بڑے سپیکر جی دے دیو، بندے وہی آن گے جڑے کو 2 صفحہ دے نمازی سن بس۔ ہماری حالت پتہ ہے کتنی کون سی کیسی ہو گئی ہے؟ ہم لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بدتر۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں تم جانوروں سے بھی بدتر ہو، یہ قرآن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نکاح کے مسلمان ہیں، جنازے والے مسلمان ہیں۔ کسی کا نکاح آ گیا تو ویاہ تے ٹر گئے، کسی کی فوتگی آئی تو وہ فوتگی تے ٹر گئے بس۔ اس تو علاوہ سانو دین اسلام دے کسی مسئلے نہ کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے سویرے جانے شام تک دیہڑی لاندے ہیں، شام کو جا رہے صبح تک دیہڑی لاندے ہیں، پورا ہفتہ انجی گزر جاتا ہے۔ تو جی ہفتے بعد جمعہ آوے، یہ رمضان کا خطبہ تھا، رمضان کا آخری خطبہ، رمضان کا آخری خطبہ تھا۔ جو تو پہلے آگے ہیں نا، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو باقی بھی توفیق دے۔ تو جڑے نہیں نہ آئے وہ سوچو بہ کے اور روو اپنے آپ تے۔ وہ اللہ کے بندو، رمضان کا آخری خطبہ تھا، آپ کو پھر بھی توفیق نہیں ملی ٹائم سے مسجد میں آنے کی۔ آپ کہتے ہیں مولوی چاڑ دس سانو، مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو ڈانٹوں؟ میں تو خیر خواہ ہوں آپ کا، میں تو بتا رہا ہوں۔ اور رمضان میں بھی آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، رمضان میں آپ رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ آپ رمضان کے 4 خطبے نہیں ٹائم سے آ کر سن سکے۔ اگر کچھ شرم ہونا تو خواتین کو دیکھ لینا اوپر سے، کتنی تعداد میں ہماری سب سے اوپر والی منزل پر بھی خواتین ہیں، ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، صرف انہوں نے کھانا پکانا نہیں کرنا ہوتا، یہ مسجد کا رخ کر لیتی ہیں۔ تمہارے اوپر جمعہ فرض ہے، تم ٹائم سے نہیں پڑھتے۔